الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دنیا میں عزت ہے۔ جہاں آدمی دوسری اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار رہنا چاہیے، وہاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت عزت کا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جیسے صحت کی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی قوم، ملت یا کسی شخص کو عزت عطا کی ہو تو وہ یہ کہہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ آپ کا فضل ہوا کہ آپ نے ہمیں عزت مند بنایا۔ گزشتہ جمعہ جو میرا موضوع تھا وہ یہی بات تھی کہ جب آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہاں دنیا میں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کو جچتی ہے، اللہ کے رسول کو جچتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مومنین کے لیے عزت۔ تو حالیہ جو ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک لمبے
ٹائم کے بعد جو مایوسی کے سائے تھے وہ چھٹ گئے ہیں۔ ابھی تک جو ہماری یہ قوم، ہمارا یہ جو ملک پاکستانی یا پاکستان کئی حوالوں سے دنیا کے اندر بدنام تھا، کئی ساری چیزیں جو اس کے ساتھ جوڑی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ ہماری بہادر افواج کو مزید عزتیں عطا فرمائیں کہ انہوں نے یہ بہترین کارکردگی اور بہترین انداز سے ہندو کو جواب دے کر کے ہماری جو عزت دنیا کی نگاہ میں تھی اس کو مزید اضافے میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب نہ بھی ہوں تو کامیابیاں دے دیتے ہیں، اور شروع سے یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ حق والے کمزور نظر آتے ہیں، تھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حق کو غالب کرنا ہوتا ہے، سچ کی سچائی کو دنیا کے اوپر عیاں کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ حق والوں کو چھوڑا رکھ کر کے دوسروں کے اوپر غلبہ دے دیتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، زمانہ بعید میں تو اتنی مثالیں ہیں کہ اس سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے اور مستحضر ہے، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا غزوہ تھا غزوہ بدر، یہ ایسے پیش آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف فرماتے، تو صحابہ سے کہا کہ چونکہ یہ جو کفار قریش ہیں یہ اپنی معیشت کو مضبوط کر کے اس سے اسلحہ خرید کر کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ یلغار کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ یہ جو قافلہ جو شام سے جا رہا ہے اس کو روک لیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، ہم تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو تیاری کرو۔ تو تیاری میں کسی نے کہا کہ میرا گھر ذرا دور ہے، میں جا کے تلوار اٹھا کے لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ضرورت، اتنا ٹائم نہیں ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی یہیں سے چلو۔ بغیر سر و سامان، بغیر تیاری کے اللہ تعالیٰ نے بدر میں پہنچا دیا۔ اب جب بدر میں پہنچے تو حالات بدل گئے کہ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہاں جنگ کروا کر کے اسلام کو فتح دینی تھی، اس لیے حالات ایسے تبدیل کیے کہ اب جنگ ہونی ہے۔ اور جب جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ کس پہ تھا؟ اللہ کی ذات۔ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، اپنے خیمے کے اندر اللہ کے سامنے سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی فلن تعبد فی الارض ابدا، کہ پھر تیری اس زمین میں عبادت نہیں کی جائے گی، پھر کوئی بتوں کو پوجنے والا ہوگا، کوئی حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے والا ہوگا، کوئی حضرت عزیر کو خدا ماننے والا ہوگا، کوئی کسی درخت کے سامنے جھکے گا، کوئی کسی پتھر کو اپنا خدا مانے گا، پھر اے رب تجھے کوئی خدا نہیں کہے گا۔ اور پھر اگلا دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو یہاں فتح مبین عطا فرمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بھی بتائیں کہ یہاں اس شخص کا مقتل ہے، یہاں اس شخص کا مقتل ہے، یہاں اس شخص کا مقتل ہے، نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ابو جہل کا قتل ہوگا، یہاں عتبہ کا قتل ہوگا، یہاں شیبہ کا قتل ہوگا، اور ہاتھ کی لاٹھی سے نشان لگائے۔ صحابہ کہتے جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے جا کے دیکھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے وہی انہی جگہوں کی، جن کے نام تھے انہی کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ کیا تھا
کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، توکل اور ایمانی حمیت اور غیرت، جذبہ جہاد، جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح نصیب فرمائی، اور ایسی فتوحات کہ جو آج جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ بھی ان کے اوپر شزدر اور حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ محمد کہ جنہوں نے زندگی کے صرف چند سال ایسی انقلابی زندگی گزاری کہ انہوں نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، ایسی جماعت تیار کی کہ ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جو کفر کے بڑے بڑے سرماؤں کے اوپر بھاری ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ بھائی طریقہ یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کبھی تم کثرت میں ہو تو عجب آ جائے اور تم اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کر لو تو پھر ہو سکتا ہے تمہیں فتح نہ ملے۔ حق والوں کے لیے طریقہ یہی ہوگا کہ وہ تعداد کے اندر تھوڑے ہوں گے، وہ اسلحے اور ساز و سامان کے اندر تھوڑے ہوں گے، لیکن جب استقامت کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کفر کا مقابلہ کریں گے تو اللہ ان تھوڑوں کو ان کے اوپر غلبہ دے دیں گے۔ غزوہ حنین یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لگ بھگ 20,000، اور اس میں بہت سارے مسلمان نوجوان تھے، نوجوانوں کی بڑی تعداد، اور کچھ ایسے تھے کہ جو نو مسلم تھے، جن کی تربیت اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ تو اس موقع کے اوپر بہت سارے صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو کافروں کو پکڑ پکڑ کر کے جکڑ کر کے ہم لائیں گے۔ لیکن جب میدان سجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ مسلمانوں کو ایسا جھنجھوڑا گیا کہ میدان کارزار میں مسلمانوں کی شہداء کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جس طرح وہ فتح کے جذبے سے آگے بڑھے تھے اسی طرح وہ پلٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ کلیجے ان کے منہ کو آ رہے تھے، اور پھر ہم نے ان کے اوپر سکینہ نازل کی، صرف اس وجہ سے کہ اس موقع کے اوپر کچھ مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں فتح آج ہماری ہوگی، اسی اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو عارضی طور کے اوپر شکست میں بدل دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو فتح نصیب فرمائی۔ ہمارا یہ جو ملک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے اس ملک کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ ذرا عربوں کا حال دیکھیں نا۔ ابھی ان کے ہاں ٹرمپ آیا ہوا تھا، میرا خیال واپسی ہو گئی اس کی، اس کا مشرق وسطیٰ کا دورہ تھا، پہلے سعودیہ، پھر وہاں سے قطر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے ابوظہبی میں آنا تھا۔ تو وہاں اس کو ڈالروں کے ساتھ تولا گیا، اس سے تجارت کی گئی، سعودیہ نے 600 ارب روپے کے اس سے ڈالر کے اس سے اسلحہ کے معاہدے کیے کہ ہم آپ سے اسلحہ خریدیں گے۔ قطر نے اس کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین طیارہ ہدیہ دیا، اور جو UAE کے بادشاہ ہیں انہوں نے تو حد ہی کر دی، اس کے استقبال کے لیے نوعمر نوجوان لڑکیوں کو راستے میں کھڑا کر کے ان کی زلفیں بچھائیں گی، لہراتی ہوئی زلفوں سے وہ شخص نکل کر کے وہ ان کے جو محلات ہیں وہاں گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ان کی معیشت بہت مضبوط ہے،
عربوں کے پاس سونا بہت ہے، تیل بہت ہے، لیکن فوج نہیں ہے، تو ان کا حال کیا ہے؟ یہ ہے۔ اور ہمارے ملک کی اگرچہ گلیاں ویران ہوں، پھٹی پرانی گلیاں، پھٹے پرانے گھر، غربت جگہ جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ اس ملک پاکستان نے فوج کو منظم کیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی بساط کے مطابق جو طاقت جمع کر سکتے تھے وہ جمع کی ہے۔ آج الحمدللہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ عرب دنیا بھی پاکستان کی اس فوج کے اوپر فخر کر رہی ہے۔ اور کئی سارے عربوں کے تبصرے ہم نے یہ سنے، انہوں نے کہا ایک لمبا وقت ہو چکا ہے کہ کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں کے طیارے آ کر کے ہماری آبادیوں کے اوپر بم برساتے تھے، جب وہ واپس جاتے تھے تو ہر فضا جو ہے وہ دھوئیں سے سیاہ ہو جاتی تھی، جب دھواں چھٹتا تھا تو عمارتیں زمین بوس ہو جاتی تھیں، اور ہم اپنی بچوں کے معصوم لاشیں اٹھاتے تھے، عورتوں کے لاشیں اٹھاتے تھے۔ اور ایک زمانے کے بعد ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ پاکستان نے ہنود اور یہود کی جو ملی بھگت ہے، اس سے جو ایک طاقت بنی تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر غیرت ایمانی زندہ ہو تو اسباب تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ فتح اور نصرت عطا فرما دیتے۔ یہ یقین جانیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ آج پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کل تک جسے یورپین اور عرب یہ کہتے تھے یہ مرد بیمار ہے، اس کی معیشت اب چند دنوں کے سہارے پہ ہے، یہ جب زمین بوس ہوگی تو نہ ان کا ایٹم بم رہے گا، نہ ان کی میزائل رہیں گے، نہ ان کے طیارے رہیں گے، یہ انہی کو بیچ کر کے اپنی روٹیاں پوری کریں گے۔ لیکن آج اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کی فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن غیرت ایمانی پہ کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ انڈیا آپ سب کے علم میں ہے کہ اس ملک سے، ہمارے اس چھوٹے سے ملک سے 3 گنا بڑا ملک ہے جغرافیائی حدود کے اعتبار سے، اور آبادی کا تناسب تو بالکل برابر ہی نہیں ہے۔ یہاں 24 کروڑ، وہاں 1.5 ارب انسانوں کا ملک ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 1.5 ارب انسانوں کی جو ٹیکس کولیکشن ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ اس کے خزانے کے اندر 600 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے 1 ارب ڈالر کے لیے ہمارا ملک جو ہے وہ IMF کی منتیں کرتا ہے۔ اتنی شرائط لگانے کے بعد 1 یا 1.5 ارب ڈالر کی قسط ملتی ہے، جس میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، اور 6 مہینوں کے بعد پھر خزانہ خالی ہوتا ہے۔ اور ان کے جو رافیل طیارے ہیں، شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ رافیل طیارہ جس وقت 2019 کے اندر جو یہ ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے جس وقت انہوں نے مار کھائی تو نریندر مودی جو ان کا وزیر اعظم ہے، اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس دنیا کا جدید ترین طیارہ رافیل ہوتا تو آج ہم پاکستان کو شکست دے دیتے۔ اس نے یہ کہہ کر کے پھر اس کے بعد کئی ملین ڈالر کا سودا کیا فرانس کے ساتھ، اور فرانس نے اس فرانس سے 36 طیارے لیے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو ہم ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں۔ روس سے انہوں نے S-400 دفاعی سسٹم لیا کہ جس کو اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ان کی سرحدوں کو کوئی ڈرون بھی پار نہیں کر سکتا، اور سب سے مہنگا ترین یہ دفاعی سسٹم ہے۔ اس کے اوپر غرور اور گھمنڈ، اور پھر پورے طور کے اوپر جو ہے یہود اس کے پیچھے کھڑے تھے کہ اس ملک پاکستان کو شکست دے کر کے اس کو پارا پارا کر دو، ختم کر دو، اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر پوری دنیا کو مسخر کرنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دبوچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے متعلق اگر کوئی آواز اٹھانے والا ملک ہے تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے علماء ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں جس قوت کے ساتھ اہل فلسطین کے لیے پاکستان سے آواز اٹھائی جا رہی ہے،
دنیا کا کوئی دوسرا مسلم ملک نہیں ہے. جو عرب ہیں وہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، اور اگر بات کرتے بھی ہیں تو مذمت کی حد تک. اور پاکستان میں ہر آئے دن مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں بڑے بڑے ملین مارچ قائم کر کے یہود کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اہل غزہ کے اور غزہ اور فلسطین کی ان مسلمانوں کے جسم کے ٹکڑے تو اڑا سکتے ہو، ان کا خون تو بہا سکتے ہو، لیکن تم انہیں اپنے سامنے جھکا نہیں سکتے. آپ کے لیے یہ بات سمجھنی آسان ہوگی کہ اس وقت تک اہل غزہ جو ہے اس نے 60,000 سے زیادہ اپنے بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کی قربانی پیش کی ہے. 60,000 مسلمان کو معمولی بات نہیں ہے. 60,000 مسلمان. ان کی شہادتوں کے بعد بھی ان کے جذبات دھیمے نہیں پڑے، وہ آج بھی اس کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ملک کو جو چیلنجز جن کا سامنا تھا، دیکھیں جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیلنجز کا حل کر دیا. سب سے پہلا چیلنج کیا تھا کہ پاکستانی عوام کو اور فوج کو آپس میں دور کیا جا رہا تھا. صرف ایک غزوے کی برکت سے، صرف ایک مارکے کی وجہ سے آج پوری قوم بیک زبان جسم و جان کے ساتھ اکٹھی ہو کر کے پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑی ہے. کوئی افتراق نہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہادر افواج کی بہت قربانیاں ہیں. ابھی تو بہت سارے مارکے انہوں نے سر کرنے ہیں، اور انشاءاللہ کل تک جو نریندر مودی یہ کہتا تھا کہ ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے، جیسے اسرائیل کا گریٹر اسرائیل ہے، ادھر اس طرف ایک یہودی ہے اور اس طرف ایک ہندو ہے. دونوں کی شیطانی سوچ ہے. اس کی شیطانی سوچ کیا ہے کہ جو پرانے زمانے کا بر صغیر تھا اس کو بحال کرنا ہے، اور اس کی شیطانی سوچ کیا ہے کہ جو پرانے زمانے کا بنی اسرائیل تھا اس کو بحال کرنا ہے. دونوں اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں. اس کی اکھنڈ بھارت کی سوچ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اس کی جو بنی اسرائیل کو قائم کرنے کی سوچ ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ اس دشمن کو معمولی نہ سمجھیں. تو الحمدللہ ہماری بہادر افواج نے اس کا بہترین جواب دے کر کے اور یہ بتا دیا ہے کہ جب مسلمان جہاد کرتا ہے تو جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری عزتیں عطا فرماتے ہیں. اس وقت پاکستان کو بڑی عزت یہ ملی ہے کہ جو پوری قوم کا آپس میں افتراق تھا، جدائیاں تھیں، دل ٹوٹے ہوئے تھے اور فوج سے متنفر تھے، اب وہ بیک زبان ہو کر کے اس فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر جو اور بہت سارے مسائل ہیں، جیسے خوارج کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے. وہ دہشت گرد جو یہ سمجھتے تھے کہ اس فوج کو ہم یوں رگڑا دے کر کے اس پاکستان کے ٹکڑے کر دیں گے اور پھر یہ ہماری کھیتی ہوگی، جیسے ہم چاہیں گے اس کو آباد کریں گے، ان دہشت گردوں کو بھی یہ پیغام مل چکا ہے کہ اگر ایشیا کی جو سپر طاقت ہے اس کو شکست دی جا سکتی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنۃ الخوارج دہشت گرد ہیں ان کو مٹانا کوئی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے گا اور انشاءاللہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو بدنام کیا جاتا تھا. جب بھی کوئی بھارت کے اندر قتل و غارت گری کا واقعہ ہوتا تھا تو مغربی میڈیا پوری دنیا کی ذہن سازی کرتا تھا کہ پاکستان ہی اس کے پیچھے ہے اور یہیں سے دہشت گرد پنپتے ہیں اور وہ جا کر کے دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں. آج پاکستان نے اپنے اس مقدمے کو بڑے بہترین انداز سے دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ ہم دہشت گردی نہ تو کرنے والے ہیں نہ اس کی پناہ گزین ہیں، بلکہ ہم تو دہشت گردی کو ختم کرنے والے ہیں. بلکہ بہترین انداز سے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا کہ ملک پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی ہوتی ہے، چاہے وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہو، تیزگام کے اوپر حملہ ہو، کوئٹہ میں دھماکے ہوں، بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں ہوں، ان سب کے پیچھے بھارت کی ایجنسیاں ملوث ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس کو باور کرا دیا. اور ایک اور فائدہ
وہ شخص جو اپنے آپ کو اس علاقے کا ٹھیکیدار سمجھتا تھا، اپنی عوام کو اس نے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ میں اسٹرانگ مین ہوں، ایک مضبوط آدمی ہوں، اس کا بت ایسا گرا ہے کہ آج اسی کے عوام اس سے سوال کرتے ہیں، کل تک تو تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں کسی امریکہ کی ڈکٹیشن لینے والا نہیں ہوں، کسی یورپ کی ڈکٹیشن لینے والا نہیں ہوں، میں خود سری کے طور کے اوپر اپنے فیصلے کرتا ہوں اور اپنے طور کے اوپر اپنی بات کو منواتا ہوں، آج کیا تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے؟ ہماری بات کا تو جواب دو۔ تم نے اتنے مہنگے رافیل لیے اور پاکستان اور چائنا کی جو ان کی خود بنائی ہوئی ایک چیز ہے جو JF-17 تھنڈر ہے، جو کارکردگی میں قوت میں شاید تم کہتے تھے اس سے کئی درجے کم ہے، اس طیارے نے تمہارے ان طیاروں کو کیسے گرا دیا؟ اس کا ہمیں جواب دو۔ ابھی تک وہ پارلیمنٹ اور اپنی عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کل تک جو یہ کہتا تھا کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، پاکستان کو ایک کریں گے، بنگلہ دیش کو ایک کریں گے اور اس پورے خطے کو، افغانستان کو ایک کریں گے، نیپال بھوٹان کو ملا کر کے ایک ہی بھارت بنائیں گے، آج اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، اور وہ دشمن جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، ایمانی قوت اور غیرت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاش کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو ملک کی فوجی کی عادت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے ایک اور فائدہ ہوا کہ جس وقت ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو یہ تقسیم اس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ یہاں دو قومیں بستی ہیں، دو قومی نظریہ جس کو کہتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور اس وقت کے جید علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم پاکستان بناتے ہیں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی۔ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ملک کے بہت سارے لبرلز نے ایک بڑا زمانہ محنت کی، لوگوں کو یہ باور کراتے رہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے جنرل سید عاصم منیر صاحب نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، اور اس کے ثبوت اور شواہد انہوں نے یوں پیش کیے کہ انہوں نے جس وقت حملہ کیا تو حملے اور اس آپریشن کا نام انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے لے کر کے رکھا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات ان لبرلز کے لیے پیغام ہے کہ اب تک جو تم نے محنت کی تھی اس پاکستان کو لبرل بنانے کے لیے، سیکولر بنانے کے لیے، یہ ملک سیکولروں کا نہیں ہے، یہ مذہبی ملک ہے، یہ اسلام کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، اسلام اس کا ریاستی مذہب ہے، اور انشاءاللہ اسلام اس کا اور قرآن کا نظام اس ملک کے اندر اگرچہ ابھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ جس وقت ہمارے جنرل صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس آپریشن کا آغاز کرنا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل پیروی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، ایسی صورت میں حملہ نہ کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی نیند کے اندر ہوں، بے ہوشی کے عالم میں ہوں، اور تم انہیں قتل کر دو تو یہ بزدلی ہوگی، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ انڈیا نے جس وقت ہماری مساجد کے اوپر حملے کیے تو یہ رات کا پہر تھا، معصوم بچے سوئے ہوئے تھے، اپنی ماؤں سے جڑے ہوئے تھے، اور ہمارے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے جس وقت اپنے آپریشن کا آغاز کیا تو انہوں نے اس آیت سے اس کا سہارا لیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ بات ان لبرلز کے لیے، ان سیکولرز کے لیے پیغام تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ملک سیکولر بنیادوں کے اوپر بنا ہے، ہمارا نظام سیکولر نہیں ہے، بلکہ ہمارا جتنے بھی کام ہوں گے وہ انشاءاللہ قرآن اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت میزائل داغے گئے اور طیاروں کو اڑایا گیا تو آپ نے وہ ویڈیوز اچھی طرح دیکھی ہوں گی کہ وہاں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میزائلوں کو فائر کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک سیکولر نہیں ہے بلکہ مذہبی ملک ہے، اس کا ریاستی مذہب اسلام ہے۔ اگرچہ ہمیں اسلام کی وہ
ابھی تک وہ بہاریں نصیب نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، اسلام کی بہاریں نصیب ہوں گی، قرآن کا عادلانہ نظام ہمیں نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ یہی قیادت انشاءاللہ ایک بہترین انداز سے فیصلہ کرے گی۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں، انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو مولانا عاصم منیر کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مولوی عاصم منیر، ٹھیک ہے نہیں، مولوی سید عاصم منیر۔ اور تانے بانے کہاں سے جوڑ رہا ہے کہ اس کے والد جو ہے چونکہ ایک مدرسے کے مدرس تھے، تو یہ بھی کسی مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی طالب علم لگتا ہے، کوئی جام باز لگتا ہے، جس نے یہ جنوبی ایشیا کے اندر جو ایک سپر پاور بننے والا ملک تھا، اس کے غرور کو خاک میں ملا کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات پوری دنیا نے تسلیم کر دی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک یہ کیا ہے؟ مذہبی ملک ہے، اور اس کا مذہب اسلام ہے، اسی کے اوپر انشاءاللہ اس ملک کی بنیادیں استوار ہوں گی، تو اللہ تعالی ہمیں عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ بھائی ہم میں سے ہر آدمی نے مجاہد بننا ہے کہ نہیں بننا؟ دیکھیں آج ملک پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم معیشت کے اعتبار سے تم سے کمزور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ایمانی غیرت جاگ جائے تو پھر کتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو شکست فاس سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ پیغام صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے لیے بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے اپنی فوج کی قدردانی کرنی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر 1000 خامیاں کیوں نہ ہوں، لیکن یہ ملک خدا کی قسم ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہمیں اپنی فوج سے محبت کرنی ہے، اور ان کے اندر جو خامیاں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ خامیاں دور ہوں گی۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں نصیب فرمائیں، اور ہمارے اس ملک کی بہترین انداز سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ ہم نے عربوں کی طرح عیاش نہیں بننا، انشاءاللہ ہم نے تھوڑا کھا کر کے زندہ رہنا ہے، لیکن اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے بہترین حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامت رکھیں، آپ سب حضرات کو اس کی اجر جزا عطا فرمائیں کہ ہم اس ملک کے لیے دعا گو ہیں، اور اس کو اللہ تعالی مزید مضبوط بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔